الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جن مختلف ایام اور مہینوں کو عظمت و شان سے نوازا، ان میں رجب المرجم کا مہینہ بھی ہے جو قمری مہینوں میں 7واں ہے، اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ذالک الدین القیم۔ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان حرمت والے مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقیناً زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 بالترتیب: نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم الحرام ہے، اور ایک جمادی اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے۔ ان حرمت والے مہینوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم گناہ مت کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمان ہے: تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو، بطور خاص ان 4 مہینوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محترم بنایا، ان کا احترام عظیم کیا، ان میں گناہوں کو بڑا جرم قرار دیا اور ان میں نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم سے مراد گناہوں کا ارتکاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں برائی کا گناہ اپنی جانوں پر ظلم گناہ مت کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے: ان مہینوں میں برائی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد نے باہلی قبیلہ کے ایک شخص سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پھر واپس چلے گئے، اور 1 سال بعد دوبارہ آئے تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ومن انت، تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں وہی بحالی ہوں جو آپ کی بارگاہ میں گزشتہ سال حاضر ہوا تھا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما غیرک وقد کنت حسن الہیئۃ، تم اتنا بدل کیسے گئے حالانکہ تم تو بڑی اچھی حالت میں تھے۔ اس نے عرض کیا آپ سے جدا ہونے کے بعد میں صرف رات میں کھانا کھایا کرتا، یعنی مسلسل روزے رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عذبت نفسک، تم نے خود کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ پھر فرمایا سم شہر صبری و یومن من کل شہر، تم ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے میں ایک دن روزہ رکھا کرو۔ اس نے عرض کی کچھ بڑھا دیجیے کیونکہ مجھ میں قوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم یومین، ہر ماہ میں 2 روزے رکھ لیا کرو۔ اس نے عرض کی کچھ بڑھا دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم ثلاثۃ ایام، ہر ماہ 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس نے عرض کی کچھ اور بڑھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم من الحرم وترک، سم من الحرم وترک، ثم من الحرم وترک، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور پھر چھوڑ دو، روزہ رکھو اور پھر چھوڑ دو، روزہ رکھو اور پھر چھوڑ دو، اپنی 3 انگلیوں کو بند کر کے پھر کھول دیا، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں سے جس میں چاہو روزہ رکھو، اور 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ ایک ساتھ 3 سے زیادہ مت رکھو، اور 3 کے بعد 1 یا 2 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزہ رکھ کر 3 دن چھوڑ دو۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کی جائے مقبول ہے، لیکن بعض اوقات اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ سیدنا ابو امامہ بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 شعبان معظم کی 15ویں شب، نمبر 3 شب جمعہ، نمبر 4 شب عید الفطر، نمبر 5 شب نہر یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں شب۔ لہٰذا دیگر اوقات کی طرح ماہ رجب کی پہلی رات میں بھی دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ عزیز دوستو، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ماہ رجب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، الہی ہمیں رجب و شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح دعا گو ہوں جس طرح دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور اس کی برکت حاصل کریں۔ عزیز دوستو، امام سیوطی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب عید کا دن 10 محرم حرام کا دن ماہ رجب کا پہلا جمعہ 15 شعبان اور جمعہ کی رات ہوتی تو مردے یعنی ان کی روحیں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس رات صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے حاجت مند ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے کچھ صدقہ نہ پائیں تو بڑی حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان روحیں ان مبارک اوقات میں اپنے گھروں پر آتی ہیں، اپنے لیے گھر والوں کی طرف صدقات و خیرات کیے جانے کی امید رکھتی ہیں جس کا ثواب انہیں قبروں میں پہنچے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی صدقہ نہیں کیا جاتا تو انتہائی حسرت و افسوس کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں رجب کی تعظیم و توقیر کرنے اللہ ہمیں رجب کی تعظیم و توقیر کرنے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی سعادت عطا فرما، ہمیں اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں اس کا نام میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہوں سے سلامتی چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کی طلبگار ہیں۔ ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے قرضے اتار دے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب کر دے، ہماری حاجتیں پوری فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔